الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء خصوصا سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمدا المصطفى أحمدا المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذين شادوا الدين وهديه وهديناهم إلى صراط مستقيم ومتبعهم أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يضع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں۔ تعارف یہ کرواتی ہے خداوند تعالی کا، رسولوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالی کا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ، کچھ خیانت کا۔ خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا۔ اسی نے راز بتلایا ہے لوگوں کی امامت کا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، سب کو مانتا ہوں میں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا ہے میں نے، اسی لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اسی لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے۔ وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی ناصر محمود حنفی صاحب حافظہ اللہ، اور مسجد کی انتظامیہ اور معززین علاقہ، آج ہم 16 فروری
بروز بدھ جامعہ مسجد فاروق اعظم سرگودا میں بسلسلہ تکمیل ترجمۃ القرآن و تفسیر القرآن کی اس پروقار مجلس میں جمع ہیں۔ میری اور آپ کی اسی نسبت سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ میں اس بات پر اللہ کریم کا شکر گزار ہوں کہ ایسی شایان شان مجلس جس میں اللہ کی پاک کتاب کا ترجمہ مکمل ہوا، تفسیر مکمل ہوئی، اللہ کریم نے اپنے فضل و رحمت سے بندہ ناچیز کو بھی اس میں شمولیت کی سعادت حاصل فرما دی، اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ قرآن پاک کے معلم جنہوں نے یہ ترجمہ پڑھایا، تفسیر بیان فرمائی، اور سامعین جنہوں نے یہ سماعت فرمائی، یہ عظیم الشان لوگ ہیں۔ یہ تمام لوگوں میں سے بہترین لوگ ہیں، اور ان بہترین لوگوں کا دیدار اور آج تھوڑی سی دیر کے لیے ملاقات اللہ کریم نے مجھے بھی نصیب فرما دی۔ چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا مشہور ہے کہ قرآن پاک سیکھنے والے، سکھانے والے یہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور یہ جو خیرکم ہے نا، یہ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل جو ہے اس کے اندر مبالغہ ہے، اور وہ مبالغہ یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں یعنی ایمان والے، نمازی لوگ جو ہیں، روزے دار لوگ جو ہیں، ذاکرین لوگ ہیں، سخاوت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن ان سب میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ قرآن پڑھانے اور پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے دوسرے جملے میں یہ جو تعلم فرمایا نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعدی کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا بس، یا ایک دفعہ پڑھا دیا تو بس، اس کے اندر استمرار ہے کہ اسے بار بار پڑھایا جائے، اسے بار بار پڑھا جائے، یہ ہے تعلم کا معنی۔ تو بات میں شروع کرتا ہوں جو حدیث مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں آسان فہم لفظوں میں، کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، یہ کلام اللہ کا ایسا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو یہ قرآن عزت بخشتا ہے، عزت کی زندگی عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، لوگوں میں افضل بنا دیتا ہے، باعزت بنا دیتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں
جو ذلیل خوار اور رسوا ہو جاتے ہیں اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس سے تعلق توڑنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تجلی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایک آیت اتاری اللہ نے قرآن کی، 28واں پارہ ہے، بڑی مشہور آیت ہے، سورۃ الحشر کی آخری رکوع میں ہے، اور اللہ نے فرمایا مجھے حضرت نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کو خوش اعلانی سے تلاوت کرنا، تو اس لیے میں اس کو قاریوں کے انداز میں پڑھوں گا، پھر آگے اس کی بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے نا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، اور شاید آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تفسیر پڑھی ہے آپ نے، ایک پہاڑ ریزے ریزے ہوا بھی ہے، علماء سمجھ گئے ہوں گے، ایک پہاڑ ریزے ریزے ہوا بھی ہے اللہ کی تجلی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی تجلی جو آئی نا پہاڑ پہ تو کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، تو وہ پہاڑ اللہ کی تجلی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک اور آیت ہے، 19واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے نا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت تشریف لا چکی ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ قرآن پاک کی ہیبت اتنی کہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ اس کے اندر اللہ کریم نے اتنی ہیبت رکھی ہے، اور اللہ نے اس کو کہاں اتارا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پہ، اور اس کی وہ ہیبت کہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے قلب میں برداشت فرمائی۔ اور جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں گے نا،
پسے پشت ڈال دیں گے نا تو قیامت کے دن اللہ کریم کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے اور مدعی اللہ کے نبی خود ہوں گے کہ میں نے یہ ساری ہیبت بھی اٹھائی، میں یہ ساری تکلیف بھی برداشت کی، اور پھر جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے سینے سے یہ قرآن باہر نکلا نا تو اللہ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ ہم نے اس کو ایسا نرم کر کے اس دل سے نکالا کہ تمام جن جن دلوں میں یہ قرآن جائے گا ان کے لیے اللہ اسے شفا بنا دیں گے۔ اور یہ کب بنا؟ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے یہ نکلا، لوگوں تک پہنچا۔ اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا تو جو لوگ نہیں جانتے تھے، منکر تھے قرآن کے، انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جا رہی تھی تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اور پڑھنے والے کون تھے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ انداز بھی وہ جو خود اللہ کریم کا انداز تھا، جس انداز میں اللہ نے قرآن پڑھا، حضرت جبرائیل نے سماعت کیا، حضرت جبرائیل نے اس انداز میں پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا، پھر اللہ کے محبوب نے بھی اسی انداز میں وہ قرآن پڑھا۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں کرتا جاؤں گا، جو مخالف تھے نا، جو تدبیریں کرتے تھے آپ کے خلاف، منصوبے بناتے تھے، کبھی کہتے تھے آپ کو قتل کر دیں، کبھی کہتے تھے یہاں سے نکال دیں، کبھی کوئی منصوبہ، کبھی کوئی منصوبہ۔ ایک دن اللہ کے محبوب قرآن کی تلاوت رات کو کر رہے ہیں، ایک مشرکین کا بڑا سردار جو سرغنا تھا، مخالف تھا، منکر قرآن تھا، دشمن رسول تھا، قرآن سنا نا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ منظر لکھا ہے کہ جیسے اس منکر قرآن نے قرآن سنا نا محبوب پیغمبر کی آواز میں، رات کا وقت تھا، وہیں جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری، دوسرا مشرکوں کا سردار وہاں سے گزرنے لگا، اس نے جو سنا نا وہ بھی وہیں بیٹھ گیا چھپ کر، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ اللہ کے محبوب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ تھے تو منکر قرآن کے، لیکن ان کو لذت اتنی آئی، قرآن کا اثر ایسے ہوا کہ ان کی ساری رات بیت گئی۔ صبح پھر اٹھے نا، اچانک ملاقات ہو گئی آپس میں۔ تو کہاں؟ اس نے کہا تو کہاں؟ پتہ چل گیا، یار ہم لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھے نا شور ڈال دیا کرو، کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرو۔ وہ ڈرتے تھے نا کہ قرآن سن لیں گے تو قرآن تو انقلابی کتاب ہے، قرآن تو انقلابی کتاب ہے، یار ہم نے تو یہ تحریک چلائی ہے کہ قرآن نہ سنا جائے، اور ہم صاحب یہاں بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں۔ وہ کافر خود کہتے ہیں، دوسرے دن رات ہوئی نا، بستر پہ آرام نہیں آتا، پھر دل نے کہا یار وہ آواز سنیں، وہ قرآن سنیں۔ حالانکہ رات کو آپس میں ایک دوسرے سے یہ عہد کر کے آئے تھے کہ آئندہ ہم قرآن نہیں سنیں گے۔ دوسرے دن پھر چلے گئے، پھر اختتام پہ ملاقات ہوئی نا، پھر کہنے لگے یار آج پھر ہم آ گئے ہیں۔ صبح ہوئی نا، ان میں جو بڑا تھا نا، عمر میں بھی بڑا تھا، قد میں بھی بڑا تھا، سردار تھا نا، وہ اپنی کھونڈی لے کے نکلا نا، ابو جہل کے پاس پہنچا، ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا
اچھا یار یہ تو بتاؤ، تم نے بھی رات کو قرآن سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، تو نے بھی سنا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اب بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگے یار ہم تو ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول شاعر بھی نہیں، اللہ کے رسول کاہن بھی نہیں، اللہ کے رسول مجنون بھی نہیں۔ یہ اعتراف انہوں نے قرآن سن کے کیا۔ تو اللہ کا قرآن جب ان پر پڑھا گیا، اور پڑھنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے آ گئے اور کیا کہنے لگے؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ آئے جو آخرت میں اللہ کی ملاقات کے منکر تھے، نا امید تھے، وہ لوگ آئے اور کیا کہنے لگے؟ اس قرآن کو لے جاؤ، او بدل ہو، یا پھر اسے تبدیل کر کے لاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں بدل دوں اس کو، بدل کر لاؤں اس کو؟ میں تو صرف اور صرف پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، اور وحی وہ کیا ہوتی تھی؟ اللہ کا قرآن۔ اور ایسی نافرمانی مجھ سے ہو جائے اور میرے رب کی ہو جائے، مجھے تو خوف و اندیشہ اس بڑے دن کے عذاب کا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر، یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ میرے محبوب اعلان کیجیے، اور یہ صرف قرآن کے لیے ہے، تمام لوگ جمع ہو جاؤ، صرف لوگ نہیں جنوں کو بھی ساتھ میں لا لو، اور صرف جنوں کو نہیں، جو جو تم نے معبود بنائے ہوئے اللہ کے علاوہ ان کو بھی ساتھ میں لا لو، اور پھر اس قرآن کی مثال بنا کر تو لاؤ۔ نہیں لا سکے نا، اللہ نے تھوڑی نرمی فرما دی۔ 12واں پارہ، پہلا صفحہ، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ کہتے تھے نا گھڑ کے لائے ہو، بنا کے لائے ہو۔ میرے محبوب ان سے فرمائیے صرف 10 صورتیں قرآن کے مقابلہ میں بنا کر تو لاؤ۔ تم جو کہتے ہو یہ گھڑا ہوا ہے، اور پھر صرف تم نہیں، اپنے معبودوں کو بھی ساتھ بلا لو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو۔ اللہ کریم نے پھر اور آسانی کر دی۔ اللہ کریم نے 11ویں پارے میں فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترى قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کی صرف ایک سورت اس کی مثل بنا کر لے آؤ۔ جب وہ بھی نہیں نہ لا سکے، پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ اگر تم شک میں ہو، شبہ میں ہو، ریب میں ہو، ہم نے اپنے بندے پہ یہ قرآن نازل فرمایا ہے، تو پھر اس کی ایک چھوٹی سی سورت جو سارے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت ہے نا، اس کی مثل تو بنا کر لاؤ۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان کنتم صادقین، وہاں بھی ان کنتم فرمایا تھا،
جہاں 10 صورتوں کا چیلنج دیا وہاں بھی فرمایا، جہاں ایک سورت کا چیلنج دیا وہاں بھی فرمایا، یہاں بھی فرمایا، جہاں فرمایا سب سے چھوٹی سورت لاؤ وہاں بھی فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور ساتھ کیا فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم اگر ایسا نہ کر سکو، اور آگے کیا فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کام تم کر بھی نہیں سکتے تو پھر کیا کرو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ سے بچو اور ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی۔ تو میرے معززین اکرام، میں آپ کے اور حضرت کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، زندگی ملی پھر کبھی موقع ملا تو پھر کبھی بات ہو جائے گی۔ اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے، میرا سنانا بھی قبول فرمائے، آپ کا سننا بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔